سورۃ الروم مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 84۔ سورۃ الانشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت میں مومنین کے مصائب کا بیان تھا کہ مومنین پر مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی، تو اس صورت میں بشارت مومنین کا بیان ہے۔ جب مصیبتیں آئیں گی تو بشارتیں بھی ملیں گی، خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ پہلی صورت میں مومنین پر امتحانات کا ذکر تھا کہ تم پر امتحان آئیں گے۔ اس صورت میں بیان کیا جائے گا کہ وہ اصل مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے امتحان آتے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ توحید۔ پہلی صورت کے اندر لفظ تھا وَأَنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 47 میں کہا جائے گا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہمارے اوپر حق ہے مومنین کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ سورت ممتاز ہے رومیوں کے تذکرے کے ساتھ، واقعہ روم کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے ادلہ عقلیہ کی کثرت کے ساتھ، کہ سورت میں کثرت سے دلائل عقلیہ بیان ہوں گے۔ سورت ممتاز ہے میاں بیوی کی آپس میں محبت کے ساتھ۔ اس میں میاں بیوی کی آپس میں کیا ذکر کیا جائے گا؟ مودت اور محبت ذکر کی جائے گی۔ سورت کا دعویٰ ہے بشارت المؤمنین، بیان و بشارت المؤمنین، مومنوں کو بشارت اور خوشخبری۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، دو باتیں ہیں اس سورت میں: نجات الاقوام بالتوحید، قوموں کی نجات توحید کی وجہ سے ہے، اور ہلاکت الاقوام بخلاف التوحید، اور اقوام کی ہلاکت اور بربادی توحید کے مخالفت میں ہے۔ اور 17 دلائل عقلیہ ذکر کیے جائیں گے اس بات توحید کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، نزول قرآن کا آغاز ہوا، تو اس وقت دنیا میں دو طاقتیں تھیں، ایک رومیوں کی اور دوسری ایرانیوں کی، فارسیوں کی۔ جو فارس اور ایرانیوں کا سربراہ ہوتا تھا اس کا نام کسریٰ ہوتا تھا، اور جو رومیوں کا سربراہ بادشاہ ہوتا اس کا نام قیصر ہوتا تھا۔ تو یاد ہوتے ہیں قیصر و کسریٰ، اور یہ دونوں اس دور میں سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ ایرانی جو تھے یہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، مشرک تھے، بے دین۔
اور رومی جو تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان دو طاقتوں کی آپس میں جنگیں رہتی تھی، ٹسل لگی رہتی تھی، اور ادھر مکے میں دو گروپ تھے، ایک موحدین مومنین اور دوسرے مشرکین، ان کی بھی ٹسل لگی رہتی تھی۔ چنانچہ ایرانیوں نے، کسریٰ نے حملہ کیا اور رومیوں سے ملک چھین لیا، بہت بڑا حصہ۔ رومی بالکل ایک چھوٹی سی سلطنت میں محدود ہو کے رہ گئے، بہت بڑی شکست ہوئی رومیوں کو۔ جب شکست ہوئی تو مکے کے مشرک جشن منانے لگے، خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں نا دیکھو نا، ادھر بھی ہمارے بھائیوں نے آپ کے بھائیوں پر فتح حاصل کی ہے، کیونکہ یہ بھی مشرک تھے، بے دین تھے، کسی کتاب نبی کو ماننے والے، اور ادھر وہ بھی ایرانی بھی کیا تھے، فارس والے، وہ بھی ایسے تھے، مجوسی تھے، ان کی طرح مشرک تھے۔ تو یہ ان کی فتح پر خوش ہوئے اور فال نکالنے لگے کہ جس طرح ادھر ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں پر غلبہ پایا اور فتح، تو اسی طرح ہم بھی تم پر کیا پا جائیں گے، غلبہ اور فتح۔ مسلمانوں کو تھوڑی پریشانی اس بات سے ضرور ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کے کہا کہ میرا پیغمبر، رومی مغلوب ضرور ہوئے ہیں لیکن چند ہی سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے۔ سن لو بشارت، رومی کیا آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے چند سالوں میں، فی بضع سنین۔ اب یہ چند سالوں میں بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے، یعنی 10 سے نیچے تک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ ایک مجلس میں پڑھ کے یہ آیتیں سنائی کہ خوش نہ ہو، ان قریب رومی پھر دوبارہ فتح حاصل کریں گے اہل کتاب، اور مجوسیوں کو ماریں گے، ایرانیوں کو، فارسیوں کو۔ نے کہا دماغ خراب ہے، ابی جو بن خلف تھا یہ منہ پھٹ قسم کا آدمی تھا، بدتمیز۔ یہ کہنے لگا، اور بظاہر صورت بھی کوئی نہیں تھی رومیوں کے پاس دوبارہ فتح حاصل کرنے کی۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم قرآن سچ کہتا ہے، ہوگا۔ کہا پھر شرط لگا لو۔ کیا لگا لو؟ شرط لگاؤ۔ کہا چلو 10 اونٹوں کی شرط ہے۔ ابی بن خلف کہنے لگا کتنے سالوں میں غالب آئیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا 4-5 سال میں۔ آ کے نبی علیہ السلام کو واقعہ سنایا کہ میں نے تو اس طرح قرآن کی بات پہ جا کے شرط لگا دی کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ اس وقت شرط ٹھہرانا حرام نہیں ہوا تھا، یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، ابتدائی مرحلہ تھا، تو میں نے تو شرط لگائی۔ فرمایا کیا شرط لگائی؟ میں نے کہا 4-5 سال میں رومی غالب آئیں گے، نہیں آئیں گے تو میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر آ گئے تو وہ مجھے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 پر ہوتا ہے، تو کیا پتہ ہے 7 سال میں نہ ہو، 5 میں نہ ہو، 6 میں ہو جائے، 7 میں ہو جائے، اس لیے جاؤ اس سے کہو مدت بڑھا دے۔ کیا کر دے؟ کہ 9 سال کی مدت لگاؤ۔ صدیق اکبر گئے، کہنے لگے مدت بڑھا دیتا ہوں، میں نے 5 سال کہا نہیں، 9 سال کے اندر اندر۔ کتنے سالوں میں؟ 9 سالوں میں غالب آئیں گے، اور 200 اونٹ رہیں۔ 10 سے اڑا کے کدھر 200 کر دیے۔ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی شان، جو فیصلہ قرآن نے 7 سال کیا، 9 سال سے پہلے 7 سال کے اندر اندر رومیوں نے دوبارہ فارسیوں کو شکست دی اور فتح حاصل کی۔ اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن ادھر رومی لڑے، فارسیوں کے ساتھ فتح ملی، اور ادھر مسلمان لڑے بدر میں، تو بدر میں مومنوں کو فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی۔ مسلمان 2 خوشیوں کے ساتھ لوٹے اور مشرکین 2 پریشانیوں کے ساتھ لوٹے۔ سمجھ آ گئی؟ کہا پھر یوں نہیں تو یوں صحیح۔
قرآن کی حقانیت کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ لیکن بدر میں مارا گیا تھا ابی بن خلف، اب اس سے پیسے یہ اونٹ کیسے لیے جائیں؟ جب ابو بکر صدیق نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جا کے ان کے بیٹوں سے کہا کہ آپ کے باپ کے ساتھ شرط کا تو بڑا چرچا تھا، مشرک تھے لیکن زبان وہ بھی جانتے تھے، نے کہا باپ نے لگائی ہے، ٹھیک ہے، اونٹ دے دیے، اونٹ دیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا شرط تو کیا کر دی گئی ہے، ختم ہے، لہٰذا یہ تم نہیں لو، یہ سب مومنین پہ صدقہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ آؤ، فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے ہیں رومی، کیا کر دیے گئے ہیں؟ ہاں مغلوب، پہلے مغلوبیت کا ذکر ہے، فرمایا مغلوب کر دیے گئے ہیں رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ قریب کی زمین میں کون سی؟ یعنی جو مدینہ کے، جو مسلمانوں کے کیا تھی، مکہ اور مدینہ کے قریب تھی، شام اردن کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ من بعد غلبہم، اے بعد مغلوبیتہم، ان کے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، کتنے سالوں میں؟ چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار، من قبل اس سے پہلے، ومن بعد اور اس کے، ہاں ان کی فتح سے پہلے بھی اختیار اللہ کا، اور فتح کے بعد بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے مومن، ان قریب چند سالوں میں رومی پھر غالب آئیں گے، اور یہ کس دن میں ہوگا؟ جس دن کیا ہوں گے؟ مومن خوش ہوں گے۔ تو کون سا دن تھا؟ بدر والا دن تھا، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن خوش ہوں گے مومن، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، مدد کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی زبردست مہربان ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، جانتے ہیں ظاہری دنیا سے، کیا؟ دنیا کے ظاہری حصے کو جانتے ہیں، ظاہراً جانتے ہیں ظاہر کو، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ کیا ہونے والے ہیں؟ غافل ہونے والے ہیں۔ یعنی پاگل ہی نہیں ہے، صرف دنیا کے ظاہری اسباب، نفع، بچت، کاروبار، سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں، نہیں ہے باخبر تو کس سے؟ آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ فرمایا اولم یتفکروا، ادلہ عقلیہ، فرمایا اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے اظہار کے لیے یا کسی مقصد کے تحت کیا ہے اللہ نے پیدا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ آگے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگوں میں سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کا، لَكَافِرُونَ، البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلتے زمین میں، فینظروا، پس دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ، تھے وہ زیادہ سخت ان سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے جوتا زمین کو، وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، زیادہ اس سے جتنا انہوں نے آباد کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پس نہیں تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟
فرمایا عبرت حاصل کرو نا، اندھے تو نہیں ہے، دیکھو نہ جا کے زمین میں ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے گزرے، وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ وَأَثَارُ الْأَرْضَ، زمین کو جوتا، یعنی خوب ہل چلائے زمین میں، کیا خوب ہل چلائے۔ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ کہا گائے کیسی ہو، فرمایا گائے ایسی ہو کہ بالکل بے عیب ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ تثیر الارض، زمین جوتی ہو، تثیر الارض یعنی زمین میں ہل بھی نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، کھیتیوں کو پانی بھی نہ پلاتی ہو، رہٹ بھی نہ چلاتی ہو۔ تو آثار الارض، انہوں نے کیا کیا، خوب ہل چلائے، زراعتیں کی زمین میں، وَعَمَرُوهَا، اور آباد کیا زمین کو، اکثر مما عمروها، اکثر اس سے جو انہوں نے آباد کیا، یعنی ان سے زیادہ انہوں نے زمینیں آباد کی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ تو آگے ذکر نہیں کیا، آگے وقف کر دیا، جب رسول آئے تو انہوں نے جھٹلایا، جب جھٹلایا تو فما کان، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ کہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، فرمایا پھر انجام ہوا ان لوگوں کا برا۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برے کام کیے، السوء، کیسے انجام ہوا، برا، جنہوں نے برے کام کیے ان کا انجام بھی برا ہوا۔ وَكَانُوا أَن كَذَّبُوا، اس وجہ سے ان اجلیہ ہے، کیا ہے، تو مانا کرو ان کذبوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور تھے اس کے ساتھ استہزاء کرتے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر لٹاتا ہے اس کو، ثم الیہ ترجعون، پھر لٹائے گا اس کو، مخلوق کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مایوس ہو جائیں گے مجرم، کیا ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے مجرم۔ کس سے مایوس ہو جائیں گے، اپنے آلہہ سے، کس سے، اپنے آلہہ سے مایوس ہو جائیں گے۔ امام آلوسی کہتے ہیں اے بِأُلُوہِیَتِہِمْ وَشِرْکَتِہِمْ حَیْثُ یَئِسُوا مِنْہُمْ، ہاں تو یہ ان کی الوہیت اور ان کی شراکت حصے داری سے مایوس ہو جائیں گے، حیث یئسوا منہم، جب وہ ان سے کیا ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، جب یہ ان سے کیا ہو جائیں گے کہ مدد نہیں کرتے تو یہ مایوس ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُرَكَاءُ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء، کوئی سفارشی، ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی بھی ان کے لیے نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ ان کے شرکاء سے کیا کرنے والے، ہاں، اور ہوں گے وہ اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، اور ہوں گے وہ اپنی شرکاء سے انکار کرنے والے، کیسے، یعنی ان کی الوہیت سے اور ان کی شراکت سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ جب یہ ان سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کی الوہیت اور شرکت سے کیا کریں گے، انکار کر جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی انکار کر جائیں گے ان کی الوہیت سے، پہلے وہ انکار کریں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، وہ ان کی عبادت کا انکار کر جائیں گے تو یہ اس وقت ان کی الوہیت سے انکار کر جائیں گے۔ آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یتفرقون، تو اس دن کیا ہوں گے یہ لوگ، یتفرقون، جدا جدا ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے اور مشرک الگ ہو جائیں گے۔
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ پس وہ ہوں گے باغات میں روضتن باغ میں یحبرون خوش کیے جائیں گے کیا کیے جائیں گے یحبرون ان کو کیا کیا جائے گا خوش کیا جائے گا ہاں تو جب خوش رب کرے تو پھر کیسے غم قریب آئے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں فی العذاب محضرون عذاب میں محضرون گرفتار کیے ہوئے ہوں گے کیسے ہوں گے محضرون عذاب میں گرفتار حاضر کیے ہوئے تو حاضر کیے ہوئے کا معنی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں کرتے ہیں کہتے ہیں محضرون اے مدخلون لا یغیبون عنہ یہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں لا یغیبون عنہ یہ ادھر سے غائب نہیں ہو سکیں گے فرمایا ہر وقت حاضر رہیں گے کوئی چھٹی بیچ میں نہیں ہوگی فسبحان اللہ منصوب ہے اے سبحوا سبحان اللہ یقولوا سبحان اللہ سبحوا سبحان اللہ پاکی بیان کرو اللہ کی حین تمسون جب تم شام کرتے ہو وحین تصبحون اور جب تم کیا کرتے ہو صبح کرتے ہو صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے صفات کار سازی اور حمدیں اسی کے لیے اس کی مناسب تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں وَعَشِيًّا اور اسی کی پاکی بیان کرو کس وقت عشیًّا پچھلے پہر ٹھیک ہے نا ہاں وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جب تم ظہر کرتے ہو کیا کرتے ہو تو مفسرین کہتے ہیں دن رات میں 4 پہر ہوتے ہیں 4 پہر دن میں اور 4 پہر رات میں تو کہتے ہیں پہلے پہر ٹھیک ہے 2 پہر یعنی دوسرا پہر ہے پھر ظہر کے بعد سے پہر ٹھیک ہے نا اور پچھلے پہر عصر تا مغرب ٹھیک ہے جی اور 4 پہر کس کے ہوتے ہیں اور ہر پہر میں 3 گھنٹے ہیں ٹھیک ہے نا تو 4 تیے 12 اور پھر 4 تیے 12 12 12 24 تو 24 گھنٹوں میں کتنے پہر ہو گئے 8 پہر ہو گئے 3 گھنٹے کا ایک پہر صبح سے 3 گھنٹے لو فجر سے ٹھیک ہے نا اگر 6 بجے تو 7 8 9 پہلا پہر ہے دوسرا پہر دوپہر جس کو کہتے ہیں وہ 10 11 12 ٹھیک ہے نا تو 12 کے بعد پھر زور شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں سے پہر سمجھ آ گئی اور پھر اس کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد پچھلا پہر آخری پہر تو مانا کرو وعشیہ اور پچھلے پہر وحین تظہرون اور دوپہر ٹھیک ہے سے پہر بھی رب کی پاکی بیان کرو یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندے کو مردہ سے ویخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے ویحیی الارض اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا اس کے خشک ہو جانے کے بعد یہاں زندہ کرنے کا کیا معنی ہے تازہ کرتا ہے سرسبز کرتا ہے ٹھیک ہے نا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے جیسے بارش برساتا ہے بیج نکال دیتا ہے اسی طرح روحیں برسا کے تمہیں بھی نکالے گا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے کس سے ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر اچانک تم ہو بشر انسان تنتشرون پھیلتے ہو کیا ہو رہے ہو پھیل رہے ہو پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر تم اچانک انسان ہو بشر ہو تنتشرون پھیل رہے ہو ومن آیاتہ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم کس سے تمہاری جان سے بھی پیدا ہے
یعنی تمہاری جن سے پیدا کیے، ازواجن تمہاری بیویاں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بھی کوئی دوسری جن سے نہیں ہے، نوری نہیں ہے، ناری۔ تو مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن سے نکاح بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی جنس الگ ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کے لیے مجانست شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ مجانست شرط ہے، اور مجانست اگر شرط ہے، غیر جن سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ جن سے ہوا ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نکاح پری سے ہوا ہے، ہاں جننی سے ہوا ہے، اس لیے کہ نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ جنس شرط ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر بتاؤ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات نور ہے تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے بشر سے؟ یہ اگر نکاح کے لیے مجانست شرط ہے تو ذات پیغمبر کو نور مانو گے تو پھر آپ کی بیویاں تو ساری کیا ہیں؟ وہ بشر ہیں، تو پھر نور اور بشر کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ بشر ہے۔ سمجھن؟ آگے پڑھو۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پیدا کی تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے بیویاں تمہاری، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہاں فائدہ ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، إِلَيْهَا اس کے پاس، اور جو سکون گما دے، جی ہاں بندہ باہر کوئی سکون میں ہو اور اس کے پاس پہنچے گھر جاتے ہی تو بس وہ سارے سکون بھول جائے، تو اس آفت سے پھر جان چھڑانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے بیوی نے کیس کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر کیس کر کے عورت نے ڈگری بھی حاصل کر لی، یہ چند جمعوں پہلے کی بات، اتنے کاغذ میرے پاس لے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ وکیل کا اتنا بڑا کیس میرے پاس لے آئی، اس کے لیے فارغ ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے نا، پڑھتا رہے بندہ اس کو۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے، منہ سے بولو، چھوڑ ان کو۔ کہتا ہے جی عورت بیوی نے کیا کیا، کیس کیا اور طلاق جج نے اس کو کیا کر دی، دے دی ہے۔ اب میرا دل کرتا ہے پھر اس کو بلا لوں۔ میں نے اس کو کہا بھائی پہلی بات یہ ہے، جس نے تجھے اتنے مہینے گھسیٹ گھسیٹ کے تیرا یہ حال کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب جب اس کو بلائے گا تو پھر دوبارہ گھسیٹے کھانے کا ارادہ ہے تیرا؟ ہاں خدا کے بندے، ہاں تو بات یہ ہے کہ قرآن مقدس نے رشتوں کی ایک حکمت بھی آپ کو بتائی ہے کہ میاں بیوی کے لیے عذاب بن جائے اور بیوی خاوند کے لیے عذاب بن جائے، یہ فلسفہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح کا فلسفہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ قربان جاؤں امام الانبیاء کی زوجہ مطہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ سے عمر میں زیادہ تھیں، 2 شوہر پہلے بھی اس کے فوت ہو چکے تھے، بیوہ سے شادی کی، لیکن اس کے بعد کئی بیویوں سے شادیاں بھی کی، کنواریاں بھی آئیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ کوئی اچھی چیز پکتی تو فرمایا خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس لے جاؤ، فلاں کے گھر لے جاؤ، خدیجہ کی سہیلی ہے فلاں کے پاس۔ تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کنواریاں بھی دے دیں، آپ پھر اس بڑھیا کو یاد کرتی ہو؟ فرمایا عائشہ اللہ کی قسم، جب مجھے ساری دنیا نے ہاتھ روک لیے تھے اس وقت خدیجہ نے مال قربان کیا تھا، جب ساری دنیا میرے حوصلے توڑ رہی تھی تو خدیجہ میرے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ تو سکون نہیں ہے؟ کتنی راحت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیوی تو یہ ہے کہ بندہ گھر جائے اور گھر اس کے لیے کیا بن جائے، ہاں وبال بن جائے، اور وہ ڈر سے کیا بھی کچھ نہ سکتا ہو، بددعا دے تو پھر آخر میں اپنا ہی نام لے لے، ہاں نہیں آگے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اس قرآنی آیت کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ امام الہند نے ایک عجیب بات کہی ہے، میں آیت پڑھتا ہوں پھر۔ فرمایا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے قائم کر دی، رکھ دیا تمہارے درمیان مودتاً دوستی، محبت، ورحمتاً شفقت اور مہربانی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ لآیات لقوم یتفکرون، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ امام الہند فرماتے ہیں مجھے شاگرد کا خط آیا کہ میری شادی ہے استاد محترم، ٹیلی فون تو نہیں تھے، آپ کو خط ملے تو فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، آپ میری شادی میں شرکت کریں۔ کہتے ہیں حالات ایسے تھے میرے لیے جانا ممکن نہیں تھا، تو میں نے اس شاگرد کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا بیٹا میں اپنی مجبوریوں کے باعث شاید آپ کی شادی میں شریک نہ ہو سکوں، لیکن اگر میرا یہ خط آپ کو ملے تو اس کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں، تو آپ کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو اس نصیحت میں یہ آیت لکھی، فرمایا دیکھو اس آیت میں فرمایا کہ تمہاری لیے تمہاری بیویوں کو تمہاری جنس سے بنایا، تو پہلی چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے آپ کے کہ بیوی کسی غیر مخلوق کو، اس کو غیر مخلوق نہ سمجھو، اگر تو انسان ہے تو وہ بھی کیا ہے، انسان سمجھ کے رکھنا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کا حق۔ تو دوسری بات لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا اس لفظ سکون کو سمجھ، اس لفظ سکون کے اندر کیا چیز ہے، قرار آتا ہے، کیا ہوتا ہے، ٹھہراؤ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بتا دیا کہ بیٹا جب تیری شادی ہو جائے تو وہ پہلے والی آوارگی ختم کر دے، تیرے اندر کیا آ جانا چاہیے، ایک استقام، ایک ٹھہراؤ آ جانا چاہیے تیری زندگی میں، ٹھیک ہے، ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا بیٹا اگلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت بھی رکھی ہے، تو فرمایا محبت کے جذبے سے ایک دوسرے کو دیکھو، کیا کرو، محبت کا جذبہ رکھو ایک دوسرے کے لیے۔ اور فرمایا صرف محبت ہی نہیں کہ عورت خاوند سے محبت مانگتی رہے اور خاوند محبت سے خاوند عورت سے، فرمایا نہیں، وَرَحْمَةً، کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور لغزشوں پر مہربان ہونے کا جذبہ بھی ہو۔ اس رحمت میں شفقت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم دونوں سے بھی غلطیاں ہوں گی، تم کیا کرو، یہ جذبہ بھی رکھو اس زندگی میں۔ تو اگر ان چیزوں نصیحتوں پہ عمل کرو گے تو فرمایا بیٹا آپ کی زندگی کیا رہے گی، پرسکون اور خوشگوار رہے گی۔ قرآن نے تو خوشگوار زندگی کے بڑے ہی اچھے اصول بتائے ہیں، لیکن کاش کہ ہم سمجھیں۔ اور میرے شیخ بڑی عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بیوی پیدا کی تمہاری جنس سے تمہارے لیے تاکہ تم سکون پکڑو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی۔ کہتے ہیں ابتدائی دنوں میں مودت ہوتی ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے، محبت ہی محبت، مودت ہوتی ہے۔ پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر تو نہ مرد میں طاقت رہتی نہ عورت میں، تو وہ مودت والی محبت ختم ہو جاتی، اب رحمت ہی رحمت رہ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی، یعنی ایک دوسرے پہ صرف شفقت ہی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی۔ ہاں بوڑھا اگر کہیں باہر چلا جائے، کوئی فروٹ کھانے کے لیے دیتا ہے تو ایک دانہ جیب میں ڈال لیتا ہے، بڈھی اس سے کھڑنا ہوا، ہیں جی کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بوڑھی کے لیے لے جاتا ہوں، تو ایک دانہ جیب میں رکھا ہوا سارا دن گھمائے گا، اور آئے گا تو گھر میں کہے گا بوڑھی کہاں ہے، تو اس کو وہ دانہ پیش کر دے گا۔ یہ کیا چیز ہے، اب باقی چیزیں تو ختم ہیں لیکن اب وہ ایک چیز کیا رہ گئی ہے، ہاں۔ اور اسی طرح بوڑھیا بھی گھر میں شور ڈالتی رہے گی، ہاں نو، اب بہوؤں کو اور دوسروں کو، جی آپ کے شوہر جو کیا نام ہے، سسر جو ہے وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے، اس کا خیال کرو، یہ ساری کیا ہوں گی۔ اور شروع کے دن وہ مودت کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں زیادہ نہیں بول سکتا، آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمان و زمین کا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، جس سے پیدا کی وہ ایک جان ہے، ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیے کروڑوں لوگ، شکلیں جدا ہیں، کیا ہیں، لہجے جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، یہ دلیل ہے رب کی قدرت کی اور رب کی
پہچان کی ایک دلیل ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے، کئی لوگ صرف چہرے دیکھتے کہتے ہیں آپ فلاں قوم کے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے پہلی مرتبہ میں زندگی میں کوہاٹ گیا، جب بیان تھا پہلا میرا، اس سے پہلے نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی وہاں اترے گھر میں گیا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ یوسف زئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے 2 لفظ کہے، میں نے لہجے سے سمجھ لیا آپ وہ ہیں۔ تو دیکھو کچھ لوگوں کا اتنا تجربہ، کچھ شکل دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ فلاں علاقے کے ہیں، کیا خیال ہے؟ چین والے بھی پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں شکلوں سے۔ تو فرمائے یہ تمہاری زبانوں کا مختلف، لہجوں کا اختلاف، یہ کیا ہے؟ یہ بھی رب کی پہچان کی دلیل اگر سمجھو۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للعالمین، کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ جہان نہیں، عالمین کا ہے، عالمین نہیں ہے۔ عالمین علم والوں کے لیے، عالم کی جمع ہے، عالم کی نہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں البتہ نشانیاں علم رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل، تمہارا سونا رات کا، کیا؟ رات کو نیند کرنا، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں کیسے ہے تمہارا نیند کرنا؟ او بھائی یہ دلیل نہیں ہے، کون نیند طاری کر سکتا ہے؟ نیند کہیں بازار سے ملتی ہے؟ کسی کی طاقت ہے کسی کو دے؟ جی یہاں تو عجیب بات ہے، کہتے ہیں میں 18 سال سے نہیں سویا۔ لوگوں کو نیند کے نسخے بتانے والے خود نیند اڑی ہوئی ہے۔ ہاں صحافیوں نے اس کی نیند کیا کر دی ہے؟ پہلے جھوٹ بولا تھا کہ سویا تھا یا نہیں، اب نہیں سوئے گا، اب تجھے فکر پڑ گئی، اب تیری نیند اڑ گئی۔ تو فرمائی یہ تمہارا سو جانا، کتنا ہی انسان تھکا ہوتا ہے لیکن 7-8 گھنٹے سوتا ہے، اٹھتا ہے، 10 دن کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے تو 8 گھنٹوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، تر و تازہ انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا والنہار، اور دن میں، تو مانا کرو سونا تمہارا رات میں، والنہار اے نشورکم فی النہار، دن میں چلنا رات میں سونا، یہ نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل سے، یعنی تم اللہ کا فضل جو روزی تلاش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ ایک محنت کرتا ہے اس کو تھوڑی ملتی ہے، تھوڑی محنت کرتا ہے زیادہ ملتی ہے، کبھی ملتی ہے روزی کبھی، یہ کسی کے بس میں بات ہوتی تو کوئی محروم کیوں آتا کبھی گھر؟ کیا خیال ہے؟ آگے جی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ یعنی منی، میری بات سنتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفا و طمعا، خوفا یہ کیوں منصوب ہے؟ یا حال ہے تو یا مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفعول لہو والا معنی بھی زیادہ جچتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً خوف کے لیے، و طمعا اور طمع کے لیے، مفعول لہو والا معنی، ٹھیک ہے؟ ڈرانے کے لیے اور طمع کے لیے۔ کبھی ڈرتے ہیں بجلی نہ گر جائے، طوفان سیلاب نہ آ جائے، اور طمع بھی ہوتی ہے کہ باران رحمت برسے تو جو ہے زمین سرسبز و شاداب ہو۔ ينزل من السماء، برساتا ہے اللہ آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض، زندہ کرتا ہے اس سے کیا چیز؟ زمین کو تازہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، دیکھو 9ویں دلیل عقلی ہے، 17 دلائل عقلیہ ذکر ہیں۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض، کہ قائم ہیں آسمان و زمین، بے امرہ، اس کے حکم کے ساتھ۔ کس کے؟
یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ، ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا دعوتاً، ایک مرتبہ آواز دینا، زیادہ نہیں، ایک ہی مرتبہ کہے گا کہ اٹھو قبروں سے زندہ ہو کے آؤ میرے پاس، تو کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا۔ فرمایا ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ پکارے گا تم کو، ایک ہی مرتبہ پکارنا، من الارض، زمین سے، تو اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکلو گے، ٹھیک ہے نا، قبروں سے سب نکلو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جو پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر لٹائے گا اس مخلوق کو دوبارہ، وہو اہون علیہ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور خاص اسی کے لیے ہے المثل الاعلیٰ، صفت اعلیٰ، بولو کیا؟ اسی کے لیے ہے صفات اعلیٰ، شان اعلیٰ، فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ ضرب لکم مثلا، بیان کی اس نے تمہارے لیے مثال، من انفسکم، تمہاری ہی جانوں سے، کیسے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ مثال سمجھو میرا دوست، کیسے مثال سمجھو گے؟ دیکھو، انسان دنیا میں یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ کاروبار میں کیا ہیں، شریک ہیں، آپ مشترکہ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے نوکر غلام ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا سچ بتاؤ، تم غلام کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو روزی میں، کہ تم برابر شریک ہو جاؤ؟ جی، اور اسی طرح ہو جاؤ جس طرح تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کیا ہے، شریک ہے، اور غلام سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے بھائی سے ڈرتے ہو؟ بھائی سے تو ڈرتے ہو، کیا ڈرتے ہو؟ بھائی اگر میں غلط خرچ کرتا ہوں تو وہ بھی شریک ہے، مشترکہ مال ہے نا، جب مشترکہ ہوتا ہے تو بھائی کا خطرہ ہوتا ہے، وہ منع کرے گا، ناراض ہوگا، غصے ہوگا۔ آپ دکان میں پارٹنر ہیں تو آپ اس طریقے سے خرچ نہیں کریں گے، پارٹنر ناراض ہوگا، ایک محدود طریقے سے چلو گے۔ اور اگر آپ کا نوکر ہوگا تو بھائی اس کا کیا کام ہے، بھائی اس کو آپ برابر کا شریک بناتے ہیں؟ نہیں بھائی، جس طرح مرضی خرچ کرتے ہو۔ فرمایا جس طرح تم اپنے ایک نوکر غلام کو اپنے ساتھ اس طور پر شریک نہیں کرتے ہو کہ اس سے بھی اسی طرح ڈرنے لگ جاؤ اور وہ بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی برابر اور حصے دار ہو جائے جیسے بھائی ہے، تو فرمایا سن لو، یہ میرے جتنے بھی انبیاء، اولیاء، مخلوق ہیں، یہ سارے میرے غلام اور میرے بندے ہیں۔ تم غلام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسے انسان ہیں، تو میں اپنے بندوں کو اپنے ساتھ حصے دار کس طرح کر لوں اپنی صفات میں؟ سمجھے میرا دوست؟ فرمایا بیان کی اللہ نے تمہارے لیے مثال تمہاری جانوں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ان میں سے، ملکت ایمانکم جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کوئی شریک حصے دار، فیما رزقناکم اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فیہ سواء پس ہو جاؤ تم اس میں برابر، کہ ہو تم اس میں کیا، برابر سرابر، تخافونہم تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفت انفسکم جس طرح کے اپنے وارثوں عصبہ بھائیوں سے ڈرتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح تم ڈرتے ہو کس سے، بھائیوں سے۔ آگے کذالک نفصل الآیات، تو اسی طرح بیان کرتا ہے کھول کھول کے اللہ اپنی آیتیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بلکہ پیروی کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنے خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہتدی
فمن یہدی من اضل اللہ، فرمایا کون ہدایت دے گا اس کو، من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تو درست کر دے اپنے چہرے کو، یعنی اپنی ذات کو، للدین حنیفا، دین کے لیے، حنیفہ جو یکسو ہو کر، کیسے ہو کر، تو اپنے آپ کو تابع کر دے، درست کر دے دین کے لیے، حنیفہ کیسے ہو کر، سب سے کٹ کر، شرک سے کٹ کر تو دین توحید کی طرف اپنے آپ کو جو ہے درست کر دے، متوجہ کر دے۔ فطرت اللہ، فطرت منصوب ہے تو معنی کرو اتبعو فطرت اللہ، شرک کو چھوڑو اور پیروی کرو اللہ کی اس فطرت کی، التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا، وہ فطرت، اسی فطرت کی پیروی کرو جس فطرت پر اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ فطرت کون سی ہے، اسلام، فطرت اسلام ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ آگے اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تم اس فطرت سے آگے پیچھے نہ ہٹو، اور اس فطرت کو اللہ نے تمہارے اندر کب سے رکھا، جس دن تمہاری روحیں پیدا کی تو تمہیں بلا کے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو پہلے دن ہی تمہارے اندر توحید والا بیج کیا کر دیا، بو دیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ فطرت اللہ، پیروی کرو اللہ کی فطرت کی، وہ فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے لوگوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، اگر یہ لا تبدیل، لا یہ اس کو نفی کو نہیں میں لے لو، کس کے معنی میں لے لو، نفی کو نہیں کے معنی میں، تو معنی کیا ہوگا، لا تبدیل لخلق اللہ، نہ بدلو اللہ کی فطرت کو، وہ جو فطرت بنائی ہے، پیدا کی ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو، اس فطرت کو نہ بدلو، یعنی شرک کا راستہ اختیار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں کے معنی میں نہ ہو، نفی ہی کے معنی میں ہو، تو پھر معنی ہوگا لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی جائز نہیں ہے اللہ کی فطرت، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی، اللہ کی تخلیق بدلنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو نہ بدلو، ٹھیک ہو گیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی لخلق اللہ۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ لخلق اللہ کو اگر لے لو تقدیر کے معنی میں، کس کے معنی میں، تو اب معنی کرو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس تقدیر کے اوپر کسی کو پیدا کر دیا کہ یہ سعادت مند ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا، سعادت مند ہی رہے گا۔ جس کو جہنم کے لیے لکھ دیا کہ بدبخت ہے، تو اس تقدیر الہی کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ اسی پہ مرے گا۔ آگے جی فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، منیبین الیہ، کونوا منیبین الیہ، ہو جاؤ اسی کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوہ، ڈرو سے، واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، اور ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو مشرکین میں سے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یہ من الذین بیان ہے، مشرکین سے بدل ہے، تو معنی کرو لا تکونوا من المشرکین، نہ ہو مشرکین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور کیا ہو گئے، گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ راضی ہے اس پر جو ان کے پاس ہے، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہونے والے، اپنی خواہش کے مطابق دین اور عقیدے بنا کے گروہ ہو گئے ہیں، اور ہر گروہ اپنے خواہش اور مرضی کے مطابق جو نظریہ ہے اس پر کیا ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میں اور میری پارٹی کا نظریہ کیا، نظریہ تو جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا، فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو۔ آگے
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، فرمایا جب پہنچتی ہے تکلیف انسان کو، تکلیف اذا مس الناس ضر، جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف تو دعوا ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف۔ آگے ثم اذا اذاقہم منہم رحمتا، پھر جب اللہ چکھاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، یکا یک ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، حصے دار بنانے لگتے ہیں۔ لیکفروا، لام عاقبت کا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انکار کرے یہ اس چیز کا، بما آتیناہم، اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے، فتمتعوا، پس فائدہ لے لو، کیا کرو؟ فائدہ لے لو۔ ہاں مجھے پکارا، میں نے مصیبت دور کی، پھر بھی شرک کرتے ہو، چلو کچھ دن کیا لے لو؟ فائدہ لے لو۔ فسوف تعلمون، پس جلدی تم جان لوگے، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پہ کوئی دلیل اتاری ہے؟ یہ جو اتنا شرک پہ لگے ہوئے ہیں، مصیبت میں مجھے پکارتے ہیں، میں بچاتا ہوں، پھر شرک کرتے ہیں، تو کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر شرک کے بارے میں کوئی دلیل اتاری ہے؟ کیسی دلیل؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، کہ وہ دلیل ان سے بات کرتی ہو، بولتی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتی ہو ان کو، کیا کہتی ہو؟ بما، کیا الفاظ ہیں؟ بما کانوا بہ یشرکون، جو ان کو بتلاتی ہو، بما، وہ کچھ، کانوا بہ یشرکون، جو یہ اس کے ساتھ کیا ٹھہراتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایسی کوئی دلیل ہے جو ان کو یہ کہتی ہو کہ تم ان کو شریک ٹھہراؤ، یہ اللہ کے شریک ہیں؟ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ آگے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ، فَرِحُوا بِهَا، مست ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان اعمال کے جو آگے کیے ہیں ان کے ہاتھوں نے۔ ظاہر بات ہے عمل پہلے بھیجا ہے، اس عمل کے نتیجے میں کیا آیا ہے؟ مصیبت، تکلیف، عذاب آیا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یقنطون، یکا یک یہ نا امید ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ رب سے نا امید ہونے لگتے ہیں۔ آگے اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، پس دے تو قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے واسطے، یریدون وجہ اللہ، جو ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا چاہنے والوں کے لیے یہ کام کیا ہیں؟ اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو تم دیتے ہو، مِّن رِّبًا، سود سے، کیا؟ سود، جو تم دیتے ہو سود، لِيَرْبُوَ، یہی ہے نا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، تو فرمایا فاولئک هم المضعفون، تو پس یہی لوگ ہیں جو کئی گنا دگنا کرنے والے ہیں۔ تم جو سود دیتے ہو لوگوں کو کہ لے جاؤ یہ میری طرف سے مال میں لگاؤ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں۔ لوگوں کے مالوں میں ظاہر بات ہے کسی کو دو گے وہ استعمال کرے گا، اور مال بڑھے گا تو آپ کو کیا دے گا؟ سود دے گا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سود پر مال دیتے تھے تاکہ وہ بڑھ جائے۔ فرمایا تو سن لو، تم تو بڑھانے کے لیے دیتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں بڑھتا؟ ایک تو اس میں برکت نہیں رہتی،
سمجھ آ گئی پہلی بات۔ دوسری کہ وہ نہیں بڑھتا وہ حرام ہے۔ تیسری وہ نہیں بڑھتا اس لیے کہ اس کا انجام بربادی ہے، تو وہ بڑھنا کیا۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تو بڑھتا یہ ہے، کیا ہے؟ بڑھتا یہ ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والا بظاہر کہ مال کم کر رہا ہے، لیکن فرمایا حقیقت میں یہی لوگ کئی گناہ کیا کرنے والے ہیں؟ بڑھانے والے ہیں اپنے مال کو۔ ان کا مال بڑھ رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ سینکڑوں گنا تک اللہ ان کا مال کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ آگے جی، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، روزی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے، من کوئی یفعل ذالک کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے، یفعل ذالک من ذالکم من شیء جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کرے، پیدا کر سکے، روزی دے سکے، مار سکے، مار کر پھر زندہ کر سکے؟ کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا جو ان کاموں میں سے کوئی کرے؟ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد، برپا ہو گیا فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس بوجہ ان اعمال کے جو کیے ہیں لوگوں کے ہاتھوں نے۔ اور کیوں برپا ہوا ہے؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ اللہ ان کو چکھائے بعض وہ سزائیں، بعض سزائیں ان اعمال کی، عملوا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہو گیا بر میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں۔ کیوں برپا ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سارے فساد برپا ہوئے ہیں۔ والبحر سمندروں میں بھی فساد برپا ہوا۔ تو سمندروں میں فساد کیسے برپا ہوا؟ کہ سمندر حد اعتدال میں رہتے تھے، وہ امڈ آنے لگے، بستیوں پہ چڑھنے لگے ہیں، طوفان بن کے اٹھتے ہیں، سیلاب بن کے آ رہے ہیں، تو فساد ہوا کہ نہیں ہوا سمندروں میں؟ پہلے امن سے کشتیاں چلتی، اب موجیں ہی موجیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں رک گئی ہیں۔ یا سمندروں میں فساد برپا ہوا کہ لوگوں کے لیے اس میں کیا ہوتا تھا؟ شکار ہوتا تھا، روزی ہوتی تھی، سارے شکار اللہ نے سمندروں کے مار دیے، ختم کر دیے، ٹھیک ہے نا، تمہاری خوراکیں، یہ فساد برپا ہے۔ پہلے تو یہ توجیہات کرتے تھے مفسرین، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یا دیگر دور جدید کے مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا حضرت ہمارے گناہوں سے فساد خشکی میں سمجھ میں تو آتا ہے، سمندر میں ہمارے گناہ سے ادھر فساد کس طرح برپا ہوا؟ انہوں نے کہا پہلے اگر شاید سمجھ نہ آتی، یہ پہلی تشریحات، لیکن اس وقت امریکہ کے بیڑے آ کے کھڑے تھے اور افغانستان پہ سمندر سے ہو رہے تھے بم، تو انہوں نے کہا جو فساد سمندر سے ہو رہا ہے اتنا تو خشکی سے بھی نہیں ہو رہا۔ کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی تمہارے اوپر گرفت اللہ کرتا ہے تو بس یہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس بیڑا آ رہا ہے، ہاں بیڑا آ رہا ہے اور تمہارا بیڑا جا رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ تمہارے اعمال کی شامت ہے۔ اور پٹائی کس لیے اللہ کرتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ کیا کریں لوگ؟ اس وقت پٹائی مسلمانوں کی شروع ہے، اور مسلمان سارے اس چیز کو بھی، وہ جس طرح پہلے مشرک کہتے تھے کہ یہ تو دنیا کی مصیبتیں آتی رہتی، پہلے پر بھی ہم پہ بھی آئیں، اپنا محاسبہ ہم نہیں کرتے اور اسی طرح ٹال رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی یہ حالت بن چکی ہے، ہم انتہائی غفلت میں۔ آپ کو پتہ ہے آپ روزے بھی رکھ لیتے ہو، سحری کو خوب کھا لیتے ہو کہ دوپہر تک ڈکار آتے رہتے ہیں، پھر افطاری میں بھی کھا لیتے ہو، کیا آپ کو فلسطین کے ان مظلوموں کا کوئی خیال ہے؟ جی، جن کی افطاری یہ گرد و غبار ہے،
جن کی سحری گرد و غبار ہے۔ کیا کسی مسلمان کو دکھ ہے، درد اس چیز کا؟ ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ باتیں تو تقریروں کی نہیں رہی نا، اب یہ تقریروں کی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ مسلمان کو اس وقت اگر مسلمان اکٹھا نہیں ہوتا، اپنی جگہ بیٹھ کے جی ساحل پہ تماشائی ہر ایک ڈوبنے والے کا احساس تو کرتے ہیں، امداد نہیں۔ ڈوب رہا ہے بندہ سمندر میں، اور میں کہتا ہوں احساس ہے مجھے، کیا ہے؟ لیکن وہ ڈوب رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ایک بھی بندہ نہیں جا۔ شاعر کہتا ہے یہ تو دور ہے کہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے۔ یہ شکووں کا دور ہے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ فریاد سے کوئی پنجرہ نہیں ٹوٹا کہ پنجرہ فریاد سے ٹوٹا ہو اور شکار نکلا ہو، توڑنا پڑتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو، ہم سب کو اللہ ہمت دے اور ان مظلوموں کی مدد کی توفیق دے، اور اللہ تو خود بھی مدد فرما، دستگیری کر اللہ، ورنہ جو حالت بنی، رات کو تھوڑی دیر میں نے دیکھا نا تو پھر مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی، دیکھ نہیں سکتا، تو وہ مائیں کیا ہیں جو ان حالت میں ہوں گی؟ لیکن بس سوئے رہو، ان کی باری ختم ہوگی، ہماری باری شروع ہوگی، وہ بھی بیٹھ کے کہیں گے ہائے افسوس ہے، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ کل دوسرے کو پیٹا جائے گا، سارے مل کے کہیں گے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کافر کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس طرح بالکل ہمارے ساتھ وہی کر رہا ہے، جس طرح کہ ایک باغ کے اندر دو چار آدمی پھل توڑنے چوری کرنے گئے تھے۔ باغ کا مالک ہے، اس نے کہا کہ یہ چار بندے ہیں، اب چاروں کو ماروں تو یہ مجھے مارنے لگ جائیں گے۔ نے کہا بھائی تم بیوقوف ہو، یہ ایک تو ہمارے مسجد امام کا بیٹا ہے، یہ تو کھاتا ہے تو بے شک کھاتا رہے جی، یہ دوسرا یہ تو ہمارے خان صاحب کا بیٹا ہے جی، اور تیسرا یہ تو ایسا ہے۔ آخر میں ایک کو رہ گیا، اس کو کہا تو کیوں کھاتا ہے، اس کو مارا۔ یہ دوسرے خوش ہو کے لگے رہے کہ چلو ہمیں اس نے اپنا سمجھ لیا، چھوڑ دیا، اس کو مارا۔ پھر دوسرے سے کہا، پھر تیسرے سے، ٹھیک ہے نا، آخر میں چار کو لٹا کے خوب جو ہے نا ان کو درگت ان کی بنا دی، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ میں تو بچ گیا، مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ نہیں میرا دوست، کافر کے دل میں یہ نہیں ہے کہ تو مشرق کے مسلمان سے تو وہ محبت کرے اور مغرب کے مسلمان سے دشمنی کرے، یا مغرب والے مسلمان سے تو وہ پیار کرے اور مشرق والے سے دشمنی کرے۔ جب تم توحید پرست ہو تو تم دنیا کے جس خطے میں بھی ہو وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، چاہے تم ان کو اپنا باپ سمجھو، وہ تمہیں اپنا کیا سمجھتا ہے؟ دشمن سمجھتا ہے۔ اور قرآن نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہیں تمہارے دشمن۔ جب مالک کے کائنات دلوں کے بید جاننے والے نے کہہ دیا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبتیں نہیں ہیں، مت ڈھونڈو ان کے دلوں میں محبتیں۔ گندگی کے ڈھیر میں آپ کو پاکیزہ چیز نہیں ملے گی، پاکیزہ چیزیں پاکیزہ جگہوں میں ملتی ہیں۔ ہاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، اللہ فرماتے ہیں کیوں کیا اسے؟ لیذیقہم، تاکہ چکھائے ان کو بعض الذی عملوا، شامت ان بعض اعمال کی جو یہ کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا اکثرہم مشرکین، تھے وہ اکثر ان کے کیا؟ مشرکین، شرک کرنے والے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس فرمایا تو درست کر، تابع کر اپنا چہرہ دین قیم کے لیے، درست اور مضبوط دین کے لیے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آئے ایسا دن، لا مرد لہ، کہ جس کے لیے واپس ٹلنا نہ ہو، من اللہ، کس کی طرف سے؟
ہاں اللہ کی طرف سے اس کے ٹلنے کا فیصلہ نہ ہو، تو جب فیصلہ مالک کی طرف سے ٹلنے کا نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس ڈال سکے گی؟ نہیں ڈال سکے گی۔ فرمایا یوم یصدعون، اس دن یہ یصدعون جدا جدا ہو جائیں گے۔ کیا؟ صدع کا لغوی معنی ہوتا ہے پھٹنا، کانچ کا ٹکڑے ہو کے الگ ہونا، جیسے فرمایا فصدع بما تو عمر، تو اس دن لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل اسی طرح الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس پر وبال ہے، سزا ہے اس کے کفر کی۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا اچھا، فلانفسہم، تو اپنی ہی بھلے کے لیے، یمہدون، وہ راہ ہموار کر رہے ہیں، بس اپنے بھلے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یمہدون۔ مہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچھونا، بچھانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا معنی ہے؟ راستہ ہموار کرنا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے 14ویں دلیل، ان یرسل الریاح، یہ کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، بشارت دینے والی۔ کیسی ہوا بھیجتا ہے؟ مبشرات، بشارتیں دینے والی۔ ولیذیقہم، اور تاکہ اللہ چکھائے ان کو، من رحمتی، اپنی رحمت سے۔ ولتجری الفلک، اور تاکہ چلیں کشتیاں، بامرہ، اس کے حکم سے۔ ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے۔ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے رسولا، کئی رسول، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ، پس وہ آئے ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے ہمارے اوپر حق امداد کرنا کس کی؟ مومنوں کی، مدد کرنا مومنوں کی۔ اللہ الذی، 15ویں دلیل، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، فیبسطہ فی السماء، پس پھیلا دیتا ہے اللہ اس بادل کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور اللہ کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، اوپر نیچے، کسفا جیسے پیچھے رکامہ، اللہ ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، پس تو دیکھے گا بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے بیچ سے، بیچ میں اس کے بیچ سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، بس جب چاہتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے وہ بھی اس بارش کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ پس اللہ جب چاہتا ہے تو بارش کیا کر دیتا ہے؟ ہاں، پس جب پہنچا دیتا ہے اللہ وہ بارش جس کی طرف چاہتا ہے۔ فرمایا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بارش پہنچا دیتا ہے، جدھر برسنا ہوتا ہے بادل وہیں چلے جاتے ہیں، ادھر چھائے چھائے چھائے، ایک دن ہو گیا نہیں برسے، جا کے کسی دوسرے شہر میں کیا ہو گئے؟ برس گئے۔ آگے فرمایا تو ہاں، تو پہنچاتا ہے اللہ اس بارش کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، فرمایا اگرچہ تھے وہ من قبل ان ينزل علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر باران رحمت برسائی جائے، پھر دوبارہ من قبل ہی لایا تاکید کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی یقیناً اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ لمبلسین، البتہ مایوس ہونے والے۔ یعنی باران رحمت آنے سے پہلے اگرچہ یہ کیا ہونے والے تھے؟ مایوس، بارشیں نہیں، فصل ضائع ہو گئی، کنویں خشک ہو جائیں گے، مایوس۔ لیکن پھر جو ہی مایوس ہوئے اللہ نے بارشیں برسا دی، سارا کچھ پھر تازہ کر دیا۔ قرآن دوسرے انداز میں اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ ذات ہے جو بارش برساتا ہے بعد اس کے کہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ آگے
فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانیوں کو، رب کی رحمت کے آثار دیکھ، کیف یحیی الارض، کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد، بارش برسا کے وہ رحمت کے آثار دیکھو، زمین کو زندہ کر دیتا ہے، فصلیں نکال کے تر و تازہ کر دیتا ہے۔ فرمایا ان ذالک لمحیی الموتی، بے شک یہی اللہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، یہی اللہ کیا کرنے والا ہے؟ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیج دیں ہوا، فَرَأَوْهُ، پس وہ دیکھ لیں اس اپنی فصل کو، مُصْفَرًّا، زرد پڑنے والی، کیا؟ زرد پڑنے والی، زرد، لَظَلُّوا، تو ہو جائیں گے، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، یکفرون، انکار کریں گے۔ میری طرف دیکھو، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک مزاج ہے، ایک انداز ہے، اسلوب ہے کہ اللہ جب نفع بخش ہواؤں کا ذکر کرتا ہے تو صیغے ہواؤں کے لیے جمع کہلاتا ہے۔ قرآن میں جب اللہ نفع بخش ہواؤں کا ذکر کرتا ہے تو صیغے جمع کے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ضرر رساں، تکلیف، مصیبت والے ہوا کا ذکر کیا تو اس کے لیے صیغہ کیا ذکر کیا اس مقام پہ؟ اوپر دیکھو لفظ جمع کا آیا تھا کہ نہیں آیا؟ الذی یرسل الریاح، تو نفع بخش کے لیے جمع، اور نیچے عذاب اور مصیبت والے کے لیے مفرد کا صیغہ استعمال کیا۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آفت کبھی کبھی آتی ہے اور رحمت ہر کبھی آتی ہے، ہر وقت آتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو رحمت کی ہوائیں اکثر آتی رہتی ہیں اور عذاب والی وہ کبھی کبھی آتی ہیں۔ آگے جی، تو فرمایا اگر اللہ بھیج دے ہوا، کیسی ہوا؟ دو طرح کی، ایک یا تو حد درجہ گرم، فصل کو جلا کے زرد کر دیا، بالکل ابھی پکی نہیں پہلے ہی زرد ہو گئی، یا ایسی ہوا جو اتنی ٹھنڈی ہو کہ اس ٹھنڈک سے بھی کیا کر دے؟ فصل کو زرد کر دے۔ مفسرین نے دونوں معنی کیے، اب معنی کرو، اگر بھیج دیں ہم ہوا تیز و تند ایسی کہ فرعوہ مصفرا، دیکھیں یہ اپنی فصل کو بالکل زرد، لظلوا، تو یہ ہو جائیں گے، من بعدہ، یعنی اس فصل کے زرد ہونے کے بعد، یکفرون، کیا کریں گے؟ اللہ کی ناشکری شروع کر دیں گے، کفر کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک تو نہیں سنا سکتا الموتى، زندوں کو۔ کیا معنی ہے بھائی؟ مردوں کو، او بھائی کیا؟ تو میری بات سنو، پہلے کل دوست نے چٹ لکھی کہ وہ مردے ہے ہی نہیں، کیا ہیں؟ روح لٹا دی جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو جب وہ مردہ رہا ہی نہیں تو پھر مردے سن رہے ہیں کہ زندے سن رہے ہیں؟ جی پھر تو کہو زندے سنتے ہیں بھائی، بات جھگڑا کس میں ہو رہا ہے؟ مردوں کے سننے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، ٹھیک ہے؟ تم مردہ مانو تو پھر اس کے لیے سما ثابت کرو، تم تو اس کو کیا نہیں مانتے ہو؟ تم اس کو مردہ مانتے ہی نہیں ہو۔ مولوی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے حیات الاموات، جی کتاب کا کیا نام ہے؟ حیات الاموات، مردوں کا زندہ ہونا۔ تو فرمائے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرا دل تھا کہ آج کے درس پہ میں ارادہ تھا کہ میں کتابیں حوالے لا کے آپ کو دوں گا، لیکن کل ہی آپ نے وہ بات اتنی طویل کر دی کہ وہ ساری چیزیں وہ ترتیب سے وہ نہ ہو سکیں۔ بہرحال چلو، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس تو نہیں سنا سکتا الموتیٰ، کس کو؟ مردوں کو۔ آپ کو بتاؤں امت میں مردوں کے عدم سماع پر نہ صحابہ کا اختلاف رہا ہے نہ تابعین کا، کوئی اختلاف نہیں تھا، بالاتفاق کہتے تھے کہ مردے نہیں سنتے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن کے فیصلے کے بعد بھلا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں جب قرآن نے کہا نہیں سنتے؟ اختلاف کس چیز میں تھا؟
اختلاف مواضع منصوصہ میں تھا۔ کس میں تھا؟ مواضع منصوصہ، اور مواضع منصوصہ صرف 3 تھے۔ کتنے؟ 3۔ ایک کہ قلیب بدر، وہ بدر کے لوگ جو مشرکین مارے گئے، ڈھیر میں پھینکے گئے، نبی علیہ السلام تیسرے دن آ کے کھڑے ہیں ان کی میتوں پر، کہتے ہیں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا اپنے رب کا وعدہ؟ ہم نے تو رب کا وعدہ سچا پا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، فرمایا اتکلم اجسادا لا ارواح لہا، کیا آپ مردوں سے بات کرتے ہیں حالانکہ ان میں روحیں؟ تو 3 دن کے بعد بھی حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ ان میں روحیں۔ تو اگر روح کا اسی طرح دوبارہ آ جانا ہوتا تو تیسرے دن حضرت عمر یہ سوال کبھی نہ پوچھتے کہ ان میں روح نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا جواب فرمایا، اور مسند احمد کے الفاظ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت بھی پڑھی، فرمایا وقال اللہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتى۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ عمر انک لا تسمع الموتى سے سماع موتى کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ لفظ کیا ہے؟ فرمایا انہم لیسمعون، انہم لیسمعون ما اقول لہم الآن۔ اب اس حدیث کے الفاظ، اور ایک روایت میں ما انتم باسمع منہم لما اقول لہم الآن، تم ان سے زیادہ نہیں سننے والے جو میں کہہ رہا ہوں الآن، اب۔ تو مفسرین محدثین کہتے ہیں ایک تو اس وقت سن رہے تھے الآن کہ یہ اب سن رہے ہیں، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات بھی صرف میری سن رہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں۔ کون سی بات سن رہے ہیں؟ الآن، اب سنتے ہیں۔ اگر مردوں کا سننا قانون ہوتا کہ جی اب بھی سنتے ہیں، پہلے بھی مردے سنتے تھے اور بعد میں بھی سنتے رہیں گے، تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کیا سنتے ہیں؟ اب سن رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں، بلکہ کہتے تم سب جو کہہ رہے ہو سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب قتادہ تابعی ہیں، بخاری کی اسی حدیث کے نیچے قتادہ کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ احیاہم اللہ نقمتاً و حسرتاً و ندامتاً، کہ یہ اس وقت مردہ نہیں تھے، اللہ نے زندہ کیا کہ پیغمبر کی بات ان کو سنا دے۔ اور الآن اس لیے بخاری کے اندر یہی توجیہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا یہاں تک کہ پیغمبر کی بات اس وقت سنا دی۔ تو جو کہتے ہیں نا سماع موتیٰ میں اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کی بات انہوں نے سنی تھی، یا وہ اختلاف اس بات میں ہے، اس بات میں نہیں ہے کہ ہر مردہ ہر وقت ہر کسی سے ہر بات سنتا ہے، اس میں تو کسی کا کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا عدم سماع میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، دوسرا موضع منصوصہ کیا ہے کہ مردے کو دفن کرتے ہو پھرتے ہو، فرمایا لا یسمعو قرآن علیہم، کل اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں محدثین بعض، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو حوالہ دیا تھا کہ یہی بات سنتے ہیں، صرف جوتے کی آواز سنتے ہیں، اور وہ بھی صرف اسی وقت سنتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جب بھی کوئی مرنے والا آتا ہے وہ اس کی جوتوں کی آواز سنے گا، یہ صرف اس وقت کی تھی جب تم دفن کر کے واپس ہوتے ہو اس وقت سن لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر مردہ تمہارے سال کے بعد آؤ تب بھی جوتوں کی آواز، 10 سال کے بعد آؤ۔ یہ ایک جواب تھا کچھ محدثین کا، ٹھیک ہے، وہ اختلاف صرف اس مواضع منصوصہ میں تھا، لیکن جو احناف نے اس کا بھی جواب دیا کہ اس وقت بھی نہیں سنا۔ یہ تمثیل تھی کہ کنایا تھا کہ ان کا کیا ہو جاتا ہے حساب برزخ میں۔ اور تیسرا موضع منصوصہ یہ تھا کہ بھائی السلام علیکم یا اہل القبور، کیا السلام علیکم یا اہل، کہ بھائی یہ کہتے ہو تو یہ سنتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی نص آ گئی ہے روایت، لہٰذا ہم کہتے ہیں بس صرف سلام ہی سنتا ہے، صرف کیا کرتا ہے؟ صرف سلام ہی سنتا ہے۔ تو اس کا بھی جواب محدثین نے دیا تھا، علماء نے، مفسرین نے،
کہ بھائی یہاں بھی سننے کی کوئی بات پیغمبر نے نہیں، یہ دعا سکھلائی ہے، سننے کی بات اس میں بھی نہیں بتلائی۔ تو اس میں اختلاف رہا صرف یہ 3 مواضع منصوصہ میں، تو جو کہتے ہیں اختلافی۔ اس کے علاوہ اتنا دروازہ کھول دیا ہے کہ ہر مرنے والا، ہر آدمی کی ہر وقت ہر بات سنتا ہے جی۔ اور جوتوں کی آواز، ہمارے ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، کہتا ہے ایک بندے نے کہا جوتے کی آواز سنتا ہے تو اس کو قیاس کرتے ہیں، ہم اس پر قیاس کرتے ہیں زبان کی آواز کو، جب جوتے کی سنی گی تو میت سنے گا تو منہ کی بدطریق اولا سنے گا۔ انہوں نے کہا یہ قیاس غلط ہے تیرا، پہلے تو عقیدہ ہے اور اب اس کو کیا کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، اور قیاس بھی قیاس مع الفارق ہے۔ کیسے فارق ہے بھائی؟ اس چھت کے اوپر کوئی بندہ جوتے سے چلے گا آپ کو آواز آئے گی نیچے، لیکن بولے گا تو اس کی گفتگو کی آواز نہیں آئے گی۔ تو تم جوتے کی آواز پر زبان کی آوازوں کو قیاس کیسے کرتے ہو؟ یہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا یہ صرف میں نے ان کا ذکر کیا ہے ان مواضع میں، اس کا باقی امت میں کوئی قائل نہیں، قرآن کے فیصلے کے بعد کیوں۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات تو یہ ہے، جب یہ بدر کے قریب کے لوگوں سے بات کی نبی علیہ السلام نے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہی روایت لے کے ام المومنین کے پاس پہنچتے ہیں۔ کدھر پہنچتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو ام المومنین سے کہنے لگے کہ اماں جان، نبی علیہ السلام نے تو بدر کے مردوں سے کیا کی ہے؟ بات کی ہے۔ فرمایا انہم لیسمعون، کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ ام المومنین کے الفاظ سنو، یہ بھی بخاری میں ہے۔ فرمایا کیف یقول رسول اللہ، کس طرح نبی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں؟ وقال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ تو آیت انک لا تسمع الموتى سے استدلال کس نے کیا؟ ما انت بمسمع من فی القبور سے ام المومنین نے استدلال کیا، اور فرمایا پیغمبر کیسے فرما سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں جب قرآن کہتا ہے نہیں سنتے؟ اور پھر کہا کہ پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا ہوگا انہم لا یسمعون، فرمایا بیٹا پیغمبر نے کہا ہوگا انہم لا یعلمون ما اقول لهم الان، جو دنیا میں ان سے میں کہتا تھا کہ حق مان لو، اب میری باتوں کا ان کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ تو یسمعون کی تعویل کیا سے کر دی؟ یعلمون سے۔ یہ ام المومنین کا طریقہ ہے کہ روایت کو کتاب اللہ کے خلاف دیکھا تو اس میں کیا کر دی اور ایسا معنی کر دیا جو قرآن کے مطابق کر دیا، یسمعون کو یعلمون کے معنی میں۔ لیکن میرا دوست آپ روایت کے اندر تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آیت کے اندر توڑ مروڑ کے لیے بھرپور تیار ہوتے ہیں، جدھر چاہو مروڑنا شروع کر دو آیت کو، جدھر لے کے جانا چاہو۔ یہ کون سا ہے؟ اور علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ یہی آیت لکھ کے کہتے ہیں جان لے کہ قرآن میں سماع الموتیٰ کا انکار کیا گیا ہے، لہٰذا کسی روایت میں اگر اس بات سماع ہوتا ہے اس کی مناسب تعویل کرو، قرآن کا فیصلہ قطعی مان لو، اس میں کیا کرو۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا، میں زیادہ بات سے تو نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، پہلے اصول سمجھو، اس کے بعد پھر روایتوں کو اس اصول پہ پرکھو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جاؤ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بیروں کو، اذا ولوا مدبرین، خاص کر بیرا بھی ہے اور پیٹھ پھیر کے جا بھی رہا ہے، پھر کیسے سنے گا؟ پھر تو اشارے سے بھی نہیں سمجھے گا کہ پیٹھ پھیرا ہوا ہے۔ فرمایا آگے اذا ولوا، جب وہ پھرتے ہیں، مدبرین پیٹھ پھیر کر، وما انت بہاد العمی، اور نہیں ہے تو راہ دکھانے والا العمی اندھے کو، کس کو؟ ہاں اندھے کو ہدایت دینے والا نہیں، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، 17ویں دلیل، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر بنایا اس نے، بنائی کمزوری کے بعد قوتاً طاقت، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر بنائی اس نے مقرر کی
طاقت کے بعد کمزوری، وشیبتن اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر وہی علم والا قدیر طاقت والا ہے۔ فرمایا کمزوری سے پیدا کیا، ولادت کی کمزوری دیکھو نا، یہ کمزوری سے کوئی پاک ہے؟ اس کمزوری سے تو کوئی پاک نہیں انسان پیدا ہونے والا، تو اس کمزوری سے، اس حقیر پانی سے پیدا کیا، پہلی کمزوری تمہاری، پھر تمہیں پیدا کیا اور قوت تھی، جوانی کیا دی، اب تو جوان ہو گیا، قوت آ گئی، اس قوت کے بعد پھر اللہ نے کیا ڈال دی، بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، ساری کمزوری آ گئی۔ فرمایا پھر کمزوری بھی آ گئی، وشیبتن اور کیا، بڑھاپا آ گیا، بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج یہ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا کا کوئی طاقتور انسان ان کو روک، اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کے وجود پہ، ایک دم چھا جاتا ہے بڑھاپا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی آیا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، ویوم تقوم الساعۃ جس دن قائم ہوگی قیامت، تو یقسم المجرمون قسمیں اٹھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، غیر ساعۃ ایک گھڑی کے علاوہ، کس کے علاوہ، سوائے ایک گھڑی کے، بس ایک گھڑی رہے، کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح یہ پھیرے جاتے تھے دنیا میں، اسی طرح کیسے، یعنی جس طرح اتنا لمبا زمانہ رہے اور اب کہتے ہیں کہ ہم کیا رہے، وہ ساری مدتوں سے پھر کر کیا کہہ رہے ہیں، ایک لمحہ رہے دنیا میں بھی یہ اسی طرح توحید کے مسئلے سے کیا ہو جاتے تھے، دھوکہ کھا جاتے تھے اور پھر جاتے تھے آگے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ البتہ تحقیق تم رہے ہو اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، یعنی اس کے مطابق، کس کے مطابق، اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق تم رہے ہو، یل فی کتاب اللہ فی علم اللہ، تو مانا کرو البتہ تم رہے ہو اللہ کے علم میں، الی یوم البعث اٹھائے جانے کے دن تک، تھوڑی مدت نہیں رہے ہو، سمجھ آ گئی، قیامت برپا ہونے تک تم رہے ہو۔ اچھا تو اب کیا ہوا، فرمایا فہذا یوم البعث یہ ہے قیامت کا دن، اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے تھے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس آج کے دن نہیں فائدہ دے گا ظالموں کو معذرتہم ان کی معذرت کرنا، ان کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی وہ ان کو توبہ کی توفیق دی جائے گی، یعنی توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ البتہ تحقیق بیان کر دی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے واسطے، من کل مثل ہر قسم کی مثالیں توحید کی، یا من کل مثل ہر قسم کی دلیل، کیا، ہر قسم کی دلیلیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اور اگر تو میرا پیغمبر لائے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ تو ضرور بضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نہیں ہو مگر تم باطل پرست، تو حق اور دلیل لے کے آئے گا تو یہ منکر کیا کہیں گے، نہیں ہو تم الا المبطلون مگر کیا ہو، مبتل باطل پرست ہو۔ کذالک اسی طرح یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون مہر لگاتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ فاصبر پس صبر کر، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور آپ کو ہلکا نہ پائیں، فرمایا لا یستخفنک ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں۔ ہلکا پانے کا مطلب کیا ہے، یعنی ہلکی چیز کو جدھر اٹھاؤ لے جاؤ، آپ اتنے ہلکے نہ ہوں کہ یہ آپ کو حق سے پھیر دیں، سمجھ آ گئی، لا یستخفنک آپ کو ہلکا نہ پائیں، یعنی آپ کے پائے استقلال کو نہ ڈگمگائیں، سمجھ آ گئی،
ہاں آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آنی چاہیے، نہ ہلکا پائیں، اتنے وزنی ہو جاؤ مسئلہ حق پر کہ جو مرضی ہو جائے آپ کے پاؤں میں جنبش تک نہ آئے، نہ ہلکا پائیں۔ یہ آپ کو وہ لوگ جو لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے، ہاں جی